آسمانی نشانی یعنی کہ ابرہہ کے لشکر کو شکست دینا اور بیت اللہ کی پرندوں کے ذریعے حفاظت کرنا نبی آخر الزماں کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزمان جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں یہ ان کا قبیلہ ہے اور کنبہ ہے، اور وہ اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی، ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ دعوی نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پر جو امر خارق عادت ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو خوارق نبی کی ولادت کے قریب ظاہر ہوں وہ ارہاس کہلاتے ہیں۔ ارہاس کے معنی بنیاد کے ہیں، چونکہ اس قسم کے خوارق نبوت کے مبادی اور مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم میں پیش آیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانہ میں جو اس قسم کے خوارق ظاہر ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کے ارہاسات یعنی علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعہ کے 50 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ظہور میں آئی۔ ماوردی اپنی کتاب اعلام النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، جب تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مطیب کا حال معلوم کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نسب کو خوب پہچان لیا تو ضرور اس بات پہ یقین کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور آباء و اکرام آباء و کرام اور اجداد و عظام کا سلاسلہ اور خلاصہ ہیں، اور کوئی شخص بھی آپ کے سلسلہ آباء میں رذیل اور کمینہ نہیں، سب کے سب سردار اور سید اور قائد ہیں، اور شرافت نسب اور طہارت ولادت شرائط نبوت میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے اپنے زمانہ کے عقلاء اور حکماء اور سادات عظام اور قائدین کرام تھے۔ فہم و فراست، حسن صورت اور حسن سیرت، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال، حلم اور بردباری اور جود و کرم اور مہمان نوازی میں یکتا زمانہ تھے۔ ہر عزت و رفعت، سیادت و وجاہت کے مأویٰ اور ملجا تھے، اور سلسلہ نسب کے آباء و کرام بہت سو کے متعلق احادیث مرفوعہ اور اقوال صحابہ سے معلوم ہو چکا کہ ملت ابراہیمی پر تھے، اور جن آباء و اجداد کے ملت ابراہیمی پر ہونے کی احادیث میں تصریح نہیں، ان کے احوال ان کے صحیح الفطرت اور سلیم الطبیعت ہونے پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں۔ ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول یوم شنبہ مطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان پر پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مؤرخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے۔ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمینہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے اور اسی کے ہم معنی مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب ان قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگیں آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں کہ اس وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے، اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور منبع ہے۔ اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا، یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ یعقوب بن سفیان بسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا اچھا ذرا تحقیق کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت یعنی مہر نبوت، وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مطلب کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان علامت مہر نبوت دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے اور واقعہ کے نظائر اور شواہد بہت ہیں جن کی شرح اور تفصیل طویل ہے۔